میرے شوہر نے پردیس سے فون کر کے کہا کہ میں نے وہاں دوسری شادی کر لی ہے، تم گھر چھوڑ دو۔ ساس نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ سالوں بعد جب میں ایک امیر گھر میں ملازمہ لگی تو وہاں ایک پارٹی میں میرے شوہر ویٹر بن کر آئے۔ مجھے دیکھ کر وہ رو پڑے اور بتایا کہ میں نے شادی نہیں کی تھی، بلکہ ماں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ تم۔ میں اپنی ساس کے کمرے میں گھبرائی گھبرائی داخل ہوئی تھی۔ 2 دن سے ان کا رویہ میرے ساتھ بہت سخت ہو گیا تھا، اتنا سخت کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرا کچومر بنا دے، مگر لحاظ کیے انہوں نے مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ سامنے صوفے پر پروکار انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے شوہر کا فون آیا ہے، تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، غور سے سن لو ورنہ مجھے الزام دو گی کہ ساس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ ان کی بات پر میرے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ اس طرح حوالہ دے رہی ہیں؟ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اسپیکر سے آواز گونجی تھی، میں بات کر رہا ہوں کلثوم۔ راشد۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا تھا جب اچانک میری ساس میری جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، وہیں ٹھہر جاؤ، آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل سے آواز آ رہی ہے، اتنا ہی کافی ہے، میرے کمرے میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں فوراً اپنی جگہ پر جم گئی تھی۔ میرے شوہر کی آواز ایک بار پھر کمرے میں گونجی تھی، امی مجھے کہنے دے، بلا وجہ بیچ میں نہ روکیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، عائشہ بھی بلا رہی ہے۔ ان کی بات سن کر لمحے بھر کے لیے میرا دھڑکتا دل تھم گیا تھا۔ میں بے یقینی سے اپنے شوہر کو سننے لگی تھی۔ وہ مزید بولے، ہاں کلثوم، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے، تم پاکستان میں رہتی ہو، میں ایک مرد ہوں اور مرد ہونے کی حیثیت سے مجھے ایک عورت کی ضرورت ہے جو میرا خیال رکھ سکے، میری خواہشوں کو پورا کر سکے، میری نسل کو آگے بڑھا سکے۔ اسی لیے بہتر ہوگا اب تم میرے گھر سے چلی جاؤ۔ شادی کر چکا ہوں، امی کا خیال رکھنے کے لیے میں نے ایک نرس کا انتظام کر لیا ہے، تمہاری اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، تم جا سکتی ہو۔ ویسے بھی میری ماں کا مزاج تم سے نہیں مل رہا، جو عورت میری غیر موجودگی میں میری ماں کا خیال بھی نہیں رکھ سکتی وہ میرا کیا خیال رکھے گی؟ تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ میں تڑپ کر بولی، میں نے ایسا کیا کر دیا آپ کی والدہ کے ساتھ جو آپ مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہے ہیں؟ وہ مجھ پر 2 دن سے چلا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر رہی ہیں، لیکن میں نے ایک لفظ نہیں بولا، آپ سے فون کر کے شکایت نہیں تھی، اور آپ آگے سے مجھ پر ہی الزام تراشی کر رہے ہیں۔ آپ ایسے کیسے میری اجازت کے بغیر دوسری شادی کر سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا بغیر اجازت نامے کے آپ شادی کر لیں؟ ہمارا اسلام بھی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اگر مرد کو دوسری شادی کرنی ہے تو وہ عورت سے ایک دفعہ پوچھ لے۔ وہ فوراً بولا، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں سنا، میں نے صرف اتنا سنا ہے کہ اگر مالی حیثیت سے مرد طاقتور ہے تو دوسری شادی کر سکتا ہے۔ آئندہ کے بعد اس ٹون میں مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب میں فون بند کر رہا ہوں۔ امی اسے باہر نکالیں، گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، اس کی ضرورت کا سامان لینے دیجیے گا، اور ہم نے جو زیور اسے چڑھایا تھا یہ بالکل لے کر نہیں جائے گی، اس کی اتنی اوقات نہیں کہ میری دی ہوئی چیزیں استعمال کرے۔ اس کے ہاتھ میں میری دی ہوئی انگوٹھی ہوگی، کانوں میں چھوٹے جھمکے ہوں گے، سب آپ لے لینا۔ ان کی بات سن کر میں تڑپ کر بولی، خدا کے لیے راشد ایسا مت کریں، مجھے اس گھر سے مت نکالیں، میرا اس دنیا میں اب کوئی نہیں ہے، امی بابا کا انتقال ہو چکا ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ چاچو ہمارے گھر پر قبضہ کر چکے ہیں، میرا کوئی بھائی بہن نہیں ہے، میں کس کے در پر جاؤں گی؟ کچھ تو میرا خیال کرے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی امی سے اب بدتمیزی نہیں کروں گی، بلکہ جھک کر رہوں گی، جو یہ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، پلیز ایسا مت کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے واسطے مجھ پہ رحم کریں۔ جب اچانک میرے شوہر کی دہاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، تم کیا چاہ رہی ہو؟ تمہیں طلاق دے دوں؟ پھر میں خاموش ہو گئی۔ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے جو تمہیں بیٹھ کر سمجھاتا رہوں، امی نکال دیں اسے گھر سے باہر، یہ کہہ کر انہوں نے لائن کٹ کر دی تھی۔
میں نے اپنی ساس کو امید بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ میں کچھ کہتی اسی پل وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے نہایت درست لہجے میں بولی، تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ میں بالکل بھی تم پر ترس کھانے کا ارادہ نہیں رکھتی ہوں۔ میرے بیٹے نے تم پر ترس کھا کر شادی کر لی تھی، لیکن مجھ سے ایسی کوئی امید نہیں رکھنا۔ ان کی بات سنتے ہی میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی تھی اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، آپ مجھے ملازمین سے بدتر زندگی دے دینا، میں اف نہیں کہوں گی، لیکن امی خدا کے لیے مجھے یہاں سے نہ نکالیں۔ میرا آپ لوگوں کے علاوہ اس دنیا میں اب کوئی نہیں ہے۔ میرے چاچو نے میری امی بابا کے مکان پر قبضہ کر لیا ہے، وہ دونوں اس دنیا میں نہیں رہے، میں کس کے در پر جاؤں گی؟ آپ کے بیٹے کی عزت ہوں، آپ کے خاندان سے جانی جاتی ہوں، ایسا مت کریں، میرا کوئی نہیں ہے، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ وہ اچانک میرے قریب آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جتنی نرمی سے تمہارے ساتھ پیش آنا تھا، میں اور میرا بیٹا پیش آ چکا ہے، اب بس بہت ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ جھکی تھی اور میرا بازو تھام کر انہوں نے کھڑا کیا تھا۔ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ مجھے گھسیٹنا شروع ہو گئی تھی۔ میں تڑپ کر بولی، ایسا مت کریں امی، خدا کے لیے ایسا مت کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میرے حال پر رحم کھا لیں۔ خدا نے اگر آپ کو بیٹی نہیں دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ کو پوتی نہیں نوازے گا، اس کے نصیب سے ڈر جائے۔ مگر وہ میری بات نہیں سن رہی تھی۔ دروازے کے پاس لا کر انہوں نے مجھے گلی میں دھکیل دیا تھا اور میرے منہ پر دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، اگر میری بےعزتی ہوئی تو اسے گلا گھونٹ کر مار دوں گی، پھر نصیب کا کوئی ڈر ہی نہیں رہے گا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ اب میں تمہیں اس گھر سے ایک پھوٹی کوڑی بھی لے جانے دوں، تمہارا سامان یہی رہے گا، میری نئی بہو آ کر سب چیزیں استعمال کرے گی۔ تمہارے ہاتھ میں جو انگوٹھی اور کانوں میں جھمکے ہیں، یہ خیرات سمجھ کر تمہیں دے رہی ہوں، جو کرنا چاہتی ہو کر لینا، اور آئندہ کے بعد میرے دروازے پر اگر آئی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو، میری پہنچ بہت آگے تک ہے، میرے بھائی پولیس میں ہے، 2 منٹ لگیں گے اور تمہیں زمین سے ہی غائب کر دوں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا تھا، جبکہ میں سر تھام کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ 2 دن پہلے مجھ سے بس ایک خطا سرزنش ہوئی تھی، میری ساس کی بہن آئی تھی، میری طبیعت کافی ناساز ہو رہی تھی، اسی لیے میں بنا ان سے سلام دعا کیے سو گئی تھی، اور جب میں جاگی انہوں نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی، اور اب اتنا بڑا حادثہ جو میرے ساتھ پیش آیا تھا، اس نے میرے پیروں تلے زمین نکال دی تھی۔ میں گلی میں ہی بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ ایک عورت جس کا کل سرمایہ اس کا شوہر اور اس کا گھر ہو، اگر اس سے اس کا شوہر اور اس کا گھر چھین لیا جائے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ 4 مہینے پہلے ہی میرے شوہر مجھے چھوڑ کر باہر ملک کمانے گئے تھے، حالانکہ ان کی یہاں آمدنی بھی بہت اچھی ہو رہی تھی، مگر اچانک سے انہوں نے مجھ پہ یہ دھماکہ کیا تھا کہ میں اب باہر ملک جا کر کمانا چاہتا ہوں۔ یہاں کی کمائی میں وہ بات نہیں ہے۔ میں خوب روئی تھی، ان کی منتیں ترلے کیے تھے، مگر وہ نہیں مانے تھے اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ٹھیک 4 مہینے بعد آج انہوں نے مجھے بھی چھوڑ دیا تھا۔ کافی دیر تک میں زمین پر بیٹھی روتی رہی تھی اور پھر اٹھ کر اپنے چاچو کے گھر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اب ایک وہی ٹھکانہ تھا جہاں میں بس سسکتی تھی۔ مجھے معلوم تھا چاچو میرا حال دیکھ کر مجھے اپنے گھر میں پناہ لازمی دیں گے۔ آخر کو میں ان کی بھتیجی ہوں، اپنی عزت اس طرح روڈ پر برباد نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ان کے گھر پر جو آزمائشیں مجھ پر آئیں گی، وہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں رکشا کر لیتی، میں پیدل ہی دھوپ میں چلنا شروع ہو گئی تھی۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ دوپٹہ میں نے اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا تھا۔ بنا برقع اور حجاب کے میں کبھی گھر سے قدم باہر نہیں نکالتی تھی، لیکن آج جو میری ساس نے میرے ساتھ کیا تھا، میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی تھی۔ ایک پردے دار عورت کو انہوں نے دنیا کے سامنے بے پردہ کیا تھا،
میں نے اللہ پہ سب چھوڑ دیا تھا۔ وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اپنے چاچو کے گھر پہنچ گئی تھی۔ حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ میں پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ میں نے ان کے گھر کے دروازے پر بیل دی اور ایک طرف کھڑی ہو کر اللہ سے فریاد کرنے لگی تھی کہ یہ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دے۔ میں بہت امید کے ساتھ آئی تھی۔ اگر انہوں نے مجھے اپنے گھر میں جگہ نہیں دی، میرا کیا ہوگا؟ یہ سوچ سوچ کر ہی میری حالت پتلی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ چند لمحے بعد گھر کا دروازہ کھلا تھا اور میں اندر داخل ہوئی تھی۔ دروازہ میری کزن نے کھولا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، اور وہ بھی ایسی حالت میں۔ میں بنا کچھ بھی کہے روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان بہت اچھی وابستگی تھی۔ مجھے ایک اسی سے امید تھی کہ وہ اپنے باپ کو راضی کر لے گی۔ وہ مجھے اپنے آپ سے جدا کرتے ہوئے بولی، باجی، یہ آپ نے کیا حال بنایا ہوا ہے اپنا؟ آپ کہاں سے آ رہی ہیں اور اتنا رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کا برقع حجاب سب کہاں ہے؟ میں روتے ہوئے بولی، سب برباد ہو گیا تبسم۔ تمہاری بہن کے پاس سب کچھ نہیں بچا، نہ گھر، نہ رہنے کے لیے چھت، اور نہ ہی شور کا سہارا۔ میں تباہ ہو گئی ہوں تبسم، میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ میری آوازیں سن کر چاچو اور ان کی بیگم بھی کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر میری چاچی بھی قریب آ گئی تھی، جبکہ میں امید بھری نظروں سے اپنے چاچو کو دیکھنے لگی تھی۔ اس گھر میں صرف انہی کی چلتی تھی، اور مجھے صرف انہی سے امید تھی کہ آج مجھے یہاں رہنے کے لیے جگہ مل جائے گی۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر نم آواز میں بولی، میں برباد ہو گئی چاچو۔ میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ امی بابا کا گھر آپ لے چکے ہیں۔ مجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ میں یہاں ملازمہ بن کے رہ لوں گی، لیکن مجھے نکالیں مت۔ باہر بہت درندے ہیں۔ آپ کی بھتیجی کو عزت کا خطرہ ہے۔ جبکہ وہ بنا کچھ بھی کہے میرے سامنے سے چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی میری چچی میرے قریب آئی تھی اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، تم یہاں رہ سکتی ہو۔ میں تمہارے چاچو سے بات کروں گی اور تمہارے سسرال والوں سے بھی ہم بات کریں گے۔ ایسے کیسے انہوں نے تمہیں نکال دیا؟ ہم انصاف لیں گے۔ جبکہ میں حیرت سے اپنی چاچی کا چہرہ دیکھنے لگی تھی، جو عورت کچھ مہینوں پہلے میرے ہی سسرال میں کھڑی ہو کر مجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، آج وہ عورت میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے رہی تھی۔ یہ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولی، اسے اندر لے جاؤ، اپنے کمرے میں بٹھاؤ، کھانا وغیرہ پوچھو، بہن کا خیال رکھو، میں تمہارے بابا کو دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی، جبکہ تبسم میرا ہاتھ تھام کے بولی، باجی آپ آئیے میرے ساتھ۔ وہ مجھے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں بٹھا کر اس نے فوراً میرے سامنے پانی پیش کیا تھا، جبکہ میرا کچھ بھی پینے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ وہ مجھے گلے سے لگا کے بولی، اگر آپ اس طرح رو کر خود کو ہلکان کرتی رہیں گی تو آپ کی زندگی کیسے آسان ہوگی؟ امی نے بولا ہے نا، آپ یہاں رہ سکتی ہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں بولے گا، پھر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ لیکن میں اس کو نہیں بتا سکتی تھی کہ رونا اس لیے نہیں ہے کہ میری ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا، اس کی ماں نے مجھے رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ یہ رونا شوہر کا تھا، جو مجھ سے اتنی محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور اب دوسری شادی کر کے بیٹھا تھا۔ میں نے کتنا منع کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ روکھی سوکھی کھا کر زندگی گزار لوں گی، مگر آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں۔ آپ باہر جا کر پریشان ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنے کام کرنے کی عادت نہیں ہے۔ ایک مرد کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک مرد عورت کو مکمل کرتا ہے، اسی طرح ایک عورت مرد کو مکمل کرتی ہے۔ آپ تنہا مت ہوں۔ لیکن اس وقت ان کے دماغ پر صرف باہر جانے کا بھوت سوار تھا۔ ایسے کیسے وہ مجھے تنہا کر سکتے تھے؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک میں بیٹھی روتی رہی تھی۔ تبسم مجھے حوصلہ دے رہی تھی، لیکن حوصلہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں ابھی بیدار ہی ہوئی تھی
جب کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ میں نے فوراً دوپٹہ سنبھالا تھا۔ میرے چاچو اندر داخل ہوئے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہاری ساس سے بات ہوئی ہے، اس نے تمہارے کردار کے بارے میں بہت بری بری باتیں کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تمہیں اس لیے نہیں نکالا گیا کہ ان کے بیٹے نے دوسری شادی باہر ملک میں کی ہے، بلکہ اس لیے نکالا گیا ہے کہ تم کردار کی اچھی نہیں ہو، ان کے خاندان کے کئی مردوں کے ساتھ چکر چلا رہی ہو، گلی کے مردوں کے ساتھ تمہارے تعلقات تھے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ میں اپنی جگہ پر پتھر کی ہو چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی کہ آپ نے ان کی بات پہ یقین کر لیا ہے چاچو، کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں ایسا کام کر سکتی ہوں؟ میرے ماں باپ نے مجھے مکمل آزادی دی تھی، مگر اس کے باوجود میں نے کبھی یہ قدم نہیں اٹھایا، صرف اس لیے کہ بابا کی عزت پر اور آپ کی عزت پر کبھی حرف نہ آئے۔ تو میں ان کے مرنے کے بعد ایسا کیوں کروں گی؟ میری بات سن کر وہ بولے، مجھے معلوم ہے تمہاری ساس جھوٹ بول رہی ہے، مگر اب ہم بے بس ہیں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو تمہاری ساس کا بیک گراؤنڈ بہت تگڑا ہے۔ اگر ہم ان لوگوں سے لڑنے کھڑے ہوئے تو ہم ہی نقصان میں آئیں گے۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، کوئی فائدہ نہیں ہے چاچو، آپ کسی بھی قسم کے بدلے کا یا انصاف لینے کا۔ جب میرے شوہر نے ہی مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، انہوں نے ہی مجھے داغا کر دیا ہے، تو میں کسی کی جانب کیا دیکھوں؟ بس رہنے دے، ایک وقت آئے گا میرا اللہ ان دونوں ماں بیٹے سے میرا انصاف لے گا۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ میری بات سن کر چاچو بولے، ہاں تمہارے باپ ٹھیک کہتا ہے، لیکن دیکھو یہاں رہنے کے لیے تمہیں خود کمانا ہوگا۔ میں اتنا کماتا ہوں کہ اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کا خرچہ برداشت کر سکوں، تمہارا خرچہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ گھر کے کام میں تمہیں حصہ ڈالنا ہوگا، اور ہاں اپنے لیے کسی شخص کو بھی منتخب کرو، اور جتنا جلدی ہو سکے اپنے لیے کوئی اور بندوبست کرو۔ میری بھی بیٹی ہے، مجھے اس کی شادی کرنی ہے۔ لوگ رشتہ دیکھنے آئیں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ تم میرے در پر بیٹھی ہو تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے اور میری بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ آئے گی۔ میں ایسا نہیں چاہتا۔ ان کی بات سن کر میرا دل ٹوٹ کے بکھر گیا تھا۔ میں نے بمشکل اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا تھا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی میں سر جھکا کر ایک بار پھر رونا شروع ہو گئی تھی۔ جب کمرے میں تبسم داخل ہوئی تھی، مجھے روتا ہوا دیکھ کر میرے پاس آئی تھی اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، باجی، بابا ایسے ہی بول رہے ہیں، آپ کو دل پہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا ہم کھانا کھاتے ہیں آپ بھی ہمارے جیسا کھانا کھا لیں گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو نوکری کرنے کی یا گھر کے کاموں میں حصہ ڈالنے کی، میں سب سنبھال لیتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے پیار سے اس کی گال پر ہاتھ رکھا تھا اور سر نفی میں ہلا کر بولی، نہیں لاڈو، تمہارے بابا بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، وہ میرے سرپرست نہیں ہیں جو میں ان پر حق جتاؤں۔ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے رہے ہیں تو یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ احسان میں زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ مجھے اپنے لیے کوئی نوکری تلاش کرنی ہی ہوگی۔ میری بات سن کر وہ بے اختیار بولی، لیکن باجی، آپ کی تعلیم مکمل نہیں ہے، آپ کیا کام کرو گی؟ یہاں پر جب تک انسان کی تعلیم مکمل نہ ہو، اس کے ہاتھ میں ڈگری نہ ہو، اسے نوکری نہیں ملتی، بلکہ آج کے زمانے میں ڈگری والوں کو نوکری نہیں ملتی۔ آپ تو پھر ان پڑھ ہیں۔ اس کی بات سن کر میں واقعی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہی تھی۔ میں نے میٹرک تک بھی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ مجھے آج اپنی اس کمی کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ اکثر میری امی مجھے ڈانٹتی تھی کہ پڑھائی مکمل کرو، ایسے پڑھائی سے نہیں بھاگتے، لیکن میں گھر کی لاڈلی ہونے کے باعث کبھی پڑھ ہی نہیں پائی۔ مگر آج پڑھی لکھی نہ ہونے کے باعث میں سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا تھا، کسی فیکٹری میں نوکری کر لوں گی، اور اگر وقت مل گیا تو کسی کی گھر چاکری کر لوں گی۔
خود کا پیٹ پالنا بھی آج کے دور میں آسان نہیں ہے۔ جتنی مہنگائی ہو چکی ہے اس حساب سے مجھے اچھے پیسے چاہیے تھے۔ میری نظر بے اختیار میری شادی کی انگوٹھی پر گئی تھی، مگر میں نے سر جھٹک دیا تھا۔ ایک یہی میرے پاس میری شادی کی نشانی تھی۔ میں اسے بیچ کر اپنے لیے مصیبت کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے چاچو کی نظروں میں آنے سے پہلے ہی اپنی انگوٹھی اور جھمکے اتار کر چھپا دیے تھے۔ کپڑے مجھے تبسم نے دے دیے تھے۔ 2 دن خاموشی سے بیت گئے۔ تیسرے دن میں گھر سے نکل کر فیکٹری کے حصے کی جانب بڑھ گئی تھی، دل میں اس احساس کے ساتھ کہ مجھے کوئی نوکری دے دے۔ ایک کم عمر لڑکی جس نے کبھی دنیا کو دیکھا ہی نہیں، آج دنیا دیکھنے نکلی تھی۔ میں سب سے پہلے بسکٹ کی فیکٹری میں آئی تھی اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ آج جہاں مجھے ایک چھوٹی نوکری ہی مل جائے گی، مجھے تھوڑا سہارا مل جائے گا۔ لیکن وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا تھا کہ جہاں پر تقریباً میٹرک تک پڑھے ہوئے شخص کو نوکری دی جا رہی ہے، آپ کے پاس سی وی موجود ہے؟ میرے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ سی وی ہوتی کیا ہے۔ میں بس خاموشی سے نکل آئی تھی۔ میں نے رخ دوسری کمپنی کی طرف کیا تھا، لیکن ہر دفعہ مجھے صرف اور صرف انکار ہی ملا تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ آپ کے پاس نہ کوئی ہنر ہے اور نہ ہی تعلیم۔ آج مجھے اپنی ماں کی ہر وہ بات یاد آ رہی تھی جب اکثر وہ مجھے غصے میں کہتی تھی، پڑھ لیا کرو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تب تم پر برا وقت آئے اور تم کچھ بھی نہیں جانتی ہو۔ امی نے مجھے سلائی کڑھائی، مہندی، ہر شے سکھانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے کسی میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ بابا کا اچھا کاروبار تھا، ہمارے گھر میں پیسوں کی بالکل کمی نہیں تھی اور اکلوتی اولاد ہونے کے باعث میرا ہر لاڈ پورا کیا جاتا تھا۔ میں صرف اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتی تھی، میرے ہاتھوں میں مہندی لگا دی جاتی تھی، کپڑوں کے لیے صرف اظہار کرتی تھی۔ بابا ایک ہی مہینے میں 6 سوٹ لا کر رکھ دیتے تھے۔ مجھے کبھی سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، لیکن آج میرا دل بہت ٹوٹ رہا تھا۔ میں تھک ہار کر شام 5 بجے تک گھر واپس آ گئی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوئی، سامنے ہی برآمدے میں چچا چچی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں دونوں کو سلام کر کے کمرے میں جانا چاہتی تھی جب چچا کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، ٹھہرو، بات کرنی ہے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ رک گئی تھی۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی چچی بولی، کیا ہو گیا ہے رحمان؟ آپ کو بچی ابھی تھکی ہاری آئی ہے، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کون سا 10 روٹیاں کھاتی ہے؟ وہ مشکل 1 روٹی پورا دن میں کھاتی ہے، آپ کیوں اس طرح برتاؤ کر رہے ہیں؟ جبکہ چاچو فوراً غصے سے بولے، میرے گھر کے دروازے ہر کسی کے لیے نہیں کھلے، اگر اس کے لیے کھولا ہے تو اسے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میرا دل 2 حصوں میں ٹوٹ گیا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص میرے باپ جیسا ہی تھا، لیکن ان کا دل میرے باپ جیسا نہیں تھا۔ میں سر جھکا کر بولی، چاچو آج نہیں ملی نوکری، لیکن میں تلاش کر رہی ہوں، جلدی مل جائے گی اور پھر آپ کو میری طرف سے شکایت نہیں ملے گی۔ وہ غصے سے بولے، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو اسی ہفتے تمہیں نوکری تلاش کرنی ہوگی، کیسی بھی نوکری ہو تمہیں ڈھونڈنی ہوگی، اپنا خرچہ اٹھانے، کھانے پینے کا، رہنے کا خود برداشت کرو۔ میں تمہارا باپ نہیں ہوں جو تمہارا ہر خرچہ میرے ذمہ آئے۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی چچی میرے قریب آئی تھی اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بیٹا حوصلہ کرنا، تمہارے چاچو کو سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کے برابر ہے۔ ایک وقت بعد اونٹ رکشے میں بیٹھ جائے گا، لیکن تمہارے چاچو سمجھ جائے ایسا ممکن ہی نہیں۔ لیکن میں پھر بھی ان سے بات کروں گی کہ تمہارے ساتھ ایسا نہ کریں۔ جبکہ میں دھیمی آواز میں بولی، ضرورت نہیں ہے چاچی کچھ بھی کرنے کی، چاچو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، وہ میری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، میں اس بات کو بخوبی سمجھتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں تبسم کے کمرے میں آ گئی تھی جو اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنا موبائل ایک طرف رکھ دیا اور خوشی سے بولی، کیا بنا نوکری ملی آپ کو؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تو وہ فوراً بولی، کوئی بات نہیں باجی، آج نہیں تو کل سے ہی
مگر آپ کو نوکری مل جائے گی۔ میں نے اپنی ایک دوست سے بھی آپ کے حوالے سے بات کی ہے۔ آپ کہہ رہی تھی نا کسی کے گھر میں آپ ناظمہ کی جاب بھی کر لیں گی۔ اس کی نظر میں کچھ گھر ایسے ہیں جنہیں ملازمہ کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے بات کر لیں۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولی، خدا کے لیے تبسم، اگر ایسا ہو جائے تو میں ہمیشہ تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ بیٹا میرے پاس بالکل تعلیم نہیں ہے، میں کتنا بھی ہاتھ پاؤں مار لوں مجھے کسی فیکٹری میں بھی نوکری نہیں ملے گی۔ اب یہی ایک حال ہے کہ میں کسی کے گھر کی ملازمہ بن جاؤں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ میں محنت سے کماؤں گی اور محنت کی کھاؤں گی۔ تمہارے بابا پر فرض نہیں ہے کہ وہ میری ذمہ داری برداشت کرے۔ وہ بولی، ہاں آپ پریشان نہ ہوں، ابھی میں اسی سے بات کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کل تک آپ کو بتا دے کہ آپ کل جائیں گی کسی فیکٹری میں نوکری ڈھونڈنے۔ میرے سر نفی میں ہلایا تھا اور اداسی سے بولی، فیکٹری والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہنر ہونا چاہیے یا پھر تعلیم، اور تم جانتی ہو امی نے مجھے کتنا بولا تھا، کوئی ہنر سیکھ لو، مگر میں ہمیشہ کی ڈھیٹ ان کی کسی بات پر عمل نہیں کر پائی، اور آج میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے۔ اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں باجی، یہ سب آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کو ضرور پوری کرے گا۔ اس کی بات سن کر میں خاموشی سے آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، دل چاہ رہا تھا تبسم سے کہہ دوں، مجھے کھانا لا دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ جب گھر والے سب سو جائیں گے تب چھپ کر کچھ کھا لوں گی۔ دل بہت اداس ہو رہا تھا، مجھے میرے ماں باپ شدت سے یاد آ رہے تھے۔ جن بیٹیوں کے ماں باپ انہیں لاڈ پیار سے رکھتے ہیں، ان بیٹیوں کے ساتھ اگر ایسا ستم ہو جائے وہ کہیں کی نہیں رہتی۔ ابھی میں یہی سب سوچ رہی تھی جب اچانک تبسم نے مجھے ہلکا سا ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، باجی اٹھ جائیں، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، باہر بھی آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، اور صبح آپ ناشتہ کر کے بھی نہیں گئی تھی، تھوڑا سا کھا لیں، طبیعت بہتر لگے گی اور دماغ بھی کام کرے گا۔ اس کی بات سن کر میں بیٹھ گئی تھی۔ کھانے کی نعمت میرے سامنے رکھی ہوئی تھی، لیکن دل اتنا اچاٹ ہو رہا تھا کہ ہاتھ بھی نہیں بڑھا پا رہی تھی، بس آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ میری کندھے کو تھامتے ہوئے بولی، یہ سب زندگی کا حصہ ہے باجی، حوصلہ کریں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اگر آپ پر اس نے آزمائش ڈالی ہے تو میرا رب آپ کو اس آزمائش سے نکالے گا بھی۔ اللہ میاں اپنے بندے کو اتنی ہی آزمائش دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکے۔ اس کی بات سن کر بھی مجھے سکون نہیں ملا تھا۔ میں نے بس بمشکل کچھ ہی نوالے اپنے حلق میں اتارے تھے اور ایک بار پھر آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ کب گہری نیند سوئی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ میری آنکھ اگلی صبح سورج کی کرن سے کھلی تھی۔ میں وہ فوراً بیدار ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے میں تبسم نہیں تھی۔ سسرال بھی میرا بہت اچھا تھا، وہاں پر مجھ پر خاص ذمہ داریاں نہیں تھی، ملازمین آتے تھے اپنے حصے کا کام کر کے چلے جاتے تھے، وہاں بھی میں آرام سے ہی جاگا کرتی تھی۔ لیکن اب یہ سب نہیں چل سکتا تھا، یہاں مجھے صبح سویرے ہی جاگنا تھا۔ میں نے خود کو اس بات کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میں سیدھا واش روم گئی تھی، منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو سین میں چاچو بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا دل لمحے بھر کے لیے لرز اٹھا تھا، دل کیا فوراً کمرے میں واپس چلی جاؤں، لیکن وہ مجھے دیکھ چکے تھے، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں آگے بڑھی تھی اور سر جھکا کر انہیں سلام کیا تھا، جب اچانک وہ قدرے سخت لہجے میں بولے، یہ تمہارے باپ یا شوہر کا گھر نہیں جہاں تم اپنی مرضی سے جاگ رہی ہو، یہ میرا گھر ہے، یہاں کچھ اصول ہیں۔ میری بھی ایک ہی بیٹی ہے، لیکن وہ بھی وقت سے اٹھتی ہے، تمہاری ماں کی طرح میں نے اس کی تربیت خراب نہیں کی ہے، مجھے سب پتہ ہے، تمہاری ساس نے تمہیں اسی لیے گھر سے نکالا ہے، تم گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، اٹھتی بھی تم بہت دیر سے تھی، سب پتہ ہے مجھے۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، شاید یہی وجہ تھی کہ میری ساس مجھ سے بدسن ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میرے سامنے کھڑے ہو کر مگرمچھ کے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے تم صبح 6 بجے
جاگو گی، ہم سب کے لیے ناشتہ بناؤ گی، کچن صاف کرو گی، صحن کو جھاڑو لگاؤں گی۔ جب تک تمہاری نوکری نہیں ہو جاتی تمہیں یہی سب کام کرنے ہیں۔ میری بیٹی اب زیادہ کام نہیں کرے گی، کچھ وقت بعد میں اسے رخصت کر دوں گا۔ میری بیٹی اب آرام کرے گی، تم ہی ساری ذمہ داریاں اٹھاؤ گے، سمجھ آئی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس سر ہاں میں ہلا کر خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اندر تبسم ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ میں ہچکچا کر بولی، تم رہنے دو، اپنے بابا کے پاس جا کر بیٹھو، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ وہ بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اتنی لیٹ اٹھی ہے، آپ بھی جا کر آرام ہی کریں۔ اس کا لہجہ اچانک ہی کافی سخت ہو گیا تھا۔ میں نے حیرت سے تبسم کا چہرہ دیکھا تھا۔ کل تک جس کا رویہ میرے ساتھ اتنا اچھا تھا، آج اس کا اتنا تلخ ہو جانا مجھے حیران کر گیا تھا۔ میں خاموشی سے کچن سے باہر آ کر کمرے میں چلی گئی۔ کمرہ کچھ بکھرا ہوا تھا، میں نے فوراً اسے صاف کر دیا تھا اور اب چاچی کے کمرے میں آئی تھی۔ ان سے اجازت لے کر میں نے ان کا کمرہ بھی صاف کر دیا تھا۔ وہ بالکل نارمل تھی، انہوں نے میرے ساتھ بالکل بھی سخت رویہ نہیں رکھا تھا۔ مجھے تبسم کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک اسے کیا ہوا ہے۔ رات تک وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن اب اس طرح کیوں برتاؤ کر رہی تھی؟ کچھ ہی دیر بعد وہ مجھے بلانے آ گئی تھی کہ باہر آ کر ناشتہ کر لیں، مگر میں نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے تبسم؟ تم میرے ساتھ ایسے کیوں بات کر رہی ہو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کیا میری کوئی بات تمہیں بری لگی ہے؟ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے جو آپ جیسی لڑکیوں کی باتوں کو سر پر سوار کر کے برا مناؤں۔ اور ہاں، آپ کو یہ بتانا تھا کہ میری دوست نے آپ کے لیے نوکری کا بندوبست کر لیا ہے۔ ناشتہ کر لیں، میں آپ کو ایڈریس وغیرہ دے دوں گی، آپ اس کے گھر چلی جانا، آپ کو نوکری مل جائے گی۔ بہت امیر لوگ ہیں، کام سلیقے سے چاہیے ہوگا، اگر آپ نے کام میں ذرا بھی کوتاہی کی وہ آپ کو نکال دیں گے۔ چوری کرنے کا سوچنا بھی مت، سیدھا پولیس کے حوالے کریں گے، اور وہاں پر کسی چیز کا نقصان نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جسے بیچ کر آپ بھرپائی کر سکیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی، جبکہ میں پتھر کی ہو کے رہ گئی تھی۔ آخر اسے ہوا کیا ہے؟ کوئی بات ضرور تھی جو یہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ فی الحال باہر آ کر میں نے ناشتہ کر لیا تھا، اس نے مجھے ایڈریس وغیرہ دے دیا تھا، جسے میں چچی سے سمجھ کر فوراً اس راستے کی جانب نکل پڑی تھی۔ گھر کی لاڈلی ہونے کے باوجود میں نے کبھی بھی گھر سے قدم باہر نہیں نکالا تھا۔ جب بھی گئی تھی بابا کے ساتھ گئی تھی یا امی کے ساتھ گئی تھی۔ آج اکیلے نکلنا پڑ رہا تھا تو میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اس بنگلے کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اتنا عالی شان بنگلہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے بڑی ہو چکی تھی۔ مین گیٹ پر موجود گارڈ کو میں نے فوراً تبسم کے دوست کا حوالہ دیا تھا۔ وہ فوراً مجھے اندر لے گیا تھا۔ بڑے سے گارڈن کو پار کر کے ہم سیدھا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تھے۔ سامنے ہی ایک بہت ہی خوبصورت اور پروقار عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ عمر کافی زیادہ تھی، لیکن چہرے پر نرمی چھلک رہی تھی۔ میں نے سر جھکا کر سلام کیا تھا اور ہمت کر کے تبسم کے دوست کا حوالہ دیا۔ وہ فوراً بولی، ہاں ہاں، مجھے نسرین نے بتایا تھا کہ آج وہ ایک ملازمہ بھیجے گی۔ بیٹا دیکھو، ہمیں برتن دھونے والی لڑکی چاہیے جو کام صفائی سے کرے۔ تھوڑے بہت کام میرے ہیں جو اس کی ذمہ داری ہوگی۔ سیلری پیکیج آپ کو اچھا مل جائے گا، اور کچھ پارٹیاں میرے گھر میں مہینے میں ہوتی رہتی ہیں۔ جب مہمان آئیں گے تو آپ کو کھانا وغیرہ انہیں سرو کرنا ہوگا۔ جو برتن گندے ہوں گے پھر انہیں دھونا ہوگا۔ ملازمین میں نے کم کیے ہیں، اسی وجہ سے کبھی کبھی آپ کو گھر کی صفائی بھی کرنی ہوگی۔ میں آپ کو مہینے کا 25,000 دوں گی، نہ 1 روپیہ کم، نہ 1 روپیہ زیادہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ نوکری پسند آئے گی۔ آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ بیمار ہیں تو چھٹی مل جائے گی، گھر میں کوئی پریشانی ہے تب بھی چھٹی دے دی جائے گی، لیکن اگر آپ بلا وجہ بہانے بنا کر چھٹی کریں گی تو میں آپ کو نوکری سے نکال دوں گی۔ آپ کیوں نوکری کرنا چاہتی ہیں میں یہ بھی نہیں پوچھوں گی،
بس مجھے کام ایمانداری سے چاہیے۔ میں فوراً بولی، آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملے گی، آپ کو میں بھرپور کام کر کے دوں گی۔ اگر آپ مجھے یہ نوکری دیں گی تو میں آپ کا ہمیشہ شکریہ ادا کروں گی۔ میں بہت مجبور ہوں، میرے پاس ابھی رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔ وہ بولی، اگر ایسی بات ہے تو آپ میرے سرونٹ کوارٹر میں رہ سکتی ہیں، جہاں پر دیگر ملازمین رہتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی، تب کیا آپ مجھے کم سیلری دیں گی؟ وہ بولی، نہیں، تب بھی آپ کو 25,000 ہی ملے گی۔ ملازمین کے لیے ہم نے رہنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے، اسی لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ میں فوراً بولی، مجھے منظور ہے، میں آج ہی سے آپ کے پاس نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، آج آپ کو ڈیمو کے طور پر دیکھ لیتے ہیں۔ کچن میں جائیں، وہاں ملازمین ہوں گی، آپ ان سے بول دیں، آپ کو وہ کام سمجھا دیں گے۔ جبکہ میں فوراً سر ہاں میں ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہاں پر 2 ملازمہ موجود تھی۔ میں نے کام کا حوالہ دیا تو انہوں نے مجھے برتن دھونے پر ہی لگا دیا تھا۔ میں نے بھی آستین چڑھا لی تھی اور دل لگا کر کام کیا تھا۔ پورا دن اسی طرح بیت گیا تھا۔ میرے کام سے وہ کافی متاثر ہوئی تھی۔ میں نے گھر فون کر کے ان لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میں اب نہیں آؤں گی، مجھے یہاں نوکری مل گئی ہے اور رہنے کے لیے جگہ بھی۔ میں اب اپنا ٹھکانہ تلاش کر چکی ہوں۔ تھوڑی بہت چچی ناراض ہوئی تھی، لیکن پھر انہوں نے مجھے دوا دے کر فون بند کر دیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ اکثر میں تنہا ہوتی تو میں اپنی کزن کا رویہ یاد کرتی تھی۔ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھا؟ آخر اس نے آخری دن میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کیوں کی؟ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مگر میرے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں تھا اور نہ ہی میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج گھر میں پارٹی تھی، سب ملازمین کی ڈیوٹی لگ چکی تھی، سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ میں بھی ایمانداری کے ساتھ سارے کام چیک کر رہی تھی، جب اچانک مجھے کسی نے پیچھے سے پکارا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اگلا لمحہ سانس روک دینے والا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ویٹر کے لباس میں میرے شوہر کھڑے ہوئے تھے۔ میں ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں کچھ کہہ دیتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، تم یہاں ملازمت کرتی ہو؟ تمہارے چاچو نے تمہیں گھر میں نہیں رکھا؟ میں بولی، آپ یہاں پر؟ آپ تو باہر ملک تھی، آپ نے دوسری شادی کر لی اور یہاں ویٹر کے لباس میں؟ وہ بولے، تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں کچھ بتانے آیا ہوں، اپنا آپ تمہیں دکھانے آیا ہوں کہ میں کتنا گھائل اور اکیلا ہوں۔ ان کی باتیں میرے سر سے گزر رہی تھی اور پھر جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا، یہ سب جو کچھ بھی ہوا ہے میری ماں اور تمہارے چاچو نے مل کر کیا ہے۔ میں کوئی باہر ملک نہیں گیا تھا، بلکہ اپنے ہی شہر میں ہمارے دوسرے مکان میں رہ رہا تھا۔ تمہارے چاچو نے مجھے اپنی بیٹی کے لیے منتخب کر لیا تھا، جس کے باعث میری ماں کے ساتھ انہوں نے مل کر پورا منصوبہ بنایا اور تمہیں راستے سے ہٹایا ہے۔ تمہاری کزن کی شادی وہ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں۔ میرا کاروبار اور گھر میری ماں کے نام ہے، اسی لیے میں مجبور ہو گیا تھا اور گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ 4 مہینے بعد جو میں نے تمہیں گھر سے نکالا تھا وہ بھی امی اور تمہارے چاچو کے کہنے پہ کیا تھا۔ امی چاہتی تھی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، چاچو نے یہی ڈیمانڈ رکھی تھی، لیکن میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا تھا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اسی لیے میں نے تمہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ تم بھی انہی کے گھر کی ہیں، لیکن انہوں نے بھی تمہیں راستے سے ہٹایا۔ تمہاری کزن کو تمہارے چاچو نے آخری ٹائم جب تم یہاں آ رہی تھی سب بتا دیا تھا کہ وہ اس کی شادی مجھ سے کروانا چاہتے ہیں۔ پہلے تو اس نے احتجاج کیا، مجھ سے رابطہ کر کے تمہاری مشکل آسان کرنے کی کوشش کی، لیکن جب تمہارے چاچو نے اسے سہانے خواب دکھائے، تمہاری جیسی زندگی دکھائی، تو وہ راضی ہو گئی تھی۔ لیکن وہ ایک اچھی لڑکی ہے، اس کے ضمیر نے اسے اجازت نہیں دی کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا کر سکے۔ اس نے مجھے اطلاع کی کہ تم اس جگہ کام کر رہی ہو اور اب بہت مشکل میں ہو، اسی لیے میں سب چھوڑ آیا ہوں، اپنی ماں کی جائیداد، اپنا کاروبار
صرف تمہارے لیے۔ میں نے سنا ہے مرنے کے بعد آپ کے پاس صرف آپ کی بیوی ہوگی، جنت میں بھی صرف تم میرے پاس ہوگی اور کوئی نہیں۔ مجھے مار کر اللہ کو موند کھانا ہے۔ تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، تم یتیم ہو، لیکن اب تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے۔ میں ماں کے تمام تر حقوق پورے کروں گا، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے معاف کر دو۔ یہ کہتے ہی وہ مجھے اپنے گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ کچھ لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے، میری مالکن بھی مجھے دیکھ رہی تھی، جبکہ میں بھی اپنے شوہر کا ساتھ پاتے ہی خوب روئی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ میرے چاچو کا رویہ میرے ساتھ اتنا خراب کیوں ہوا تھا۔ وہ مجھے کیوں اس گھر سے نکال دینا چاہتے تھے۔ میری کزن نے کیوں میری نوکری کروائی اور مجھے وہاں سے نکالا، لیکن میں تبسم کی شکر گزار ہوں کہ اس نے فی الحال مجھے ایک برے منظر سے ہٹا دیا تھا اور میری مدد کر کے مجھے میرے شوہر کو واپس لوٹا دیا۔ ہم دونوں الگ گھر میں رہنے لگے تھے۔ میرے شوہر اب خالص مزدوری کر کے مجھے کھلا رہے تھے، لیکن ایک ماں اپنے بیٹے سے کب تک دور رہ سکتی ہے۔ انہوں نے آ کر مجھ سے اور میرے شوہر سے معافی مانگی تھی اور ہمیں لے گئی تھی۔ میں اب اپنے سسرال میں واپس بس چکی ہوں۔ میرا صبر رائگاں نہیں گیا۔ میرے آنسو اللہ کے دربار میں بلند رہے۔ اس رب نے میری دعائیں سن لی تھی اور مجھے میرے شوہر کا گھر اور میرے شوہر لٹا دیا۔ میرے شوہر نے کوئی دوسری شادی نہیں کی ہے۔ میں تمام سننے والوں کو پیغام دینا چاہتی ہوں، آج کے دور میں کچھ رشتے ایسے ہیں کہ آپ جتنا انہیں اپنا سمجھتے ہیں، وہی آپ کو اندر ہی اندر گھائل کرتے چلے جاتے ہیں، اور کچھ رشتے ایسے ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچا کر بھی آپ کا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی شخص پہ بھروسہ نہ کرو اور سچائی جانے بغیر کسی کو الزام مت دو، تو کیونکہ کب کون آپ کی مدد کر دے کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ بے شک میرا رب بڑا کریم ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔